آج کل ہمارے ہاں یہ مقام ولایت بہت چھوٹی سی چیز سمجھی جاتی ہے، اور اس مقام ولایت کا معیار ہمارے ہاں کیا بن گیا ہے کہ بھائی کسی کا آبا و اجداد میں سے کسی کا کوئی پیر ہوگا اور کسی کی اولاد میں سے ہو جانا یہی مقام ولایت کی دلیل ہے۔ جیسے تاجدار گوڑا کہ نور نظر نصیر ملت فرمایا کرتے تھے کہ بھئی پیر کا ہر بیٹا پیر نہیں ہوتا ہے، اور یہ حقیقت ہے۔ ولایت کے لیے ملا علی قاری نے فقہ اکبر میں فرمایا فَإِنَّ الْوَلِيَّ مَنْ وَاظَبَ عَلَى الطَّاعَاتِ، یہ دو شرطیں یاد رکھیں۔ ولی وہ ہوتا ہے کہ جس کی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر گزرتی ہے، اور وَلَمْ يَرْتَكِبْ شَيْئًا مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ، ولی کسی بھی موقع پر، کسی بھی لمحے، کسی بھی ساعت، کسی بھی گھڑی کسی حرام کام کا ارتکاب نہیں کرتا ہے، کہ جس کا مشن، جس کا ہر لمحہ اللہ کی اطاعت میں گزرتا ہے اور وہ حرام کاموں سے اپنے آپ کو بچاتا ہے، ملا علی قاری فرماتے ہیں وہ ولی ہوتا ہے۔ علامہ ابن عابدین شامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فتاوی شامی کے اندر ایک شرط نقل فرمائی ہے کہ ولی کے لیے شرط یہ ہے، اور ایک ضابطہ بھی ہے کہ اذا فات الشرط فات المشروط، جب شرط فوت ہو جاتی ہے تو مشروط فوت ہو جاتا ہے۔ شرط یہ ہے، علامہ شامی فرماتے ہیں کہ فَيَشْتَرِطُ فِيهِ كَوْنُهُ مَحْفُوظًا، کہ ولی کے منصب کے یہ شرط یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھے۔ فَيُشْتَرَطُ فِي النَّبِيِّ كَوْنُهُ مَعْصُومًا، ایسے ہی اس کے لیے شرط ہے جیسے نبی کے لیے معصوم ہونا شرط ہے۔ علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کی یہ کتاب ہر مدارس کے اندر یہ پڑھائی جانے والی کتاب ہے۔ آپ اس کتاب کے اندر فرماتے ہیں الولی هو العارف باللہ وصفاتہ، ولی وہ ہوتا ہے جسے اللہ کی ذات اور اسے اللہ کی صفات کی پہچان حاصل ہوتی ہے، اسے معرفت حاصل ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کچھ عرصہ پہلے میں نے آپ احباب سے ایک ٹاپک میں نے ذکر کیا تھا کہ ہم وہ مسلمان ہیں، ہم اللہ کے وہ بندے ہیں جنہیں اپنے خالق کے متعلق پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے خالق کس صفات ہیں، ان کون کون سی، کیا شان ہے اس کی۔ نہ کر جائیں، ہم سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ہم سے کوئی خطا سرزد ہو جائے، ہمیں اپنے رب کی رحمت کی وسعت کا ہی نہیں پتہ ہے، ہم سے جتنی بھی خطائیں ہو جائیں ہم کہتے ہیں ہم بہت گناہگار ہو گئے، ہم اس کی طرف جاتے ہوئے بھی شرماتے ہیں۔ توکل کی طرف دیکھ لیں، بھروسے پر دیکھ لیں، اور اپنے رب سے اپنی مناجات پوری کرانے کیسے پوری کرائی جاتی ہیں؟ اس کا تو اذان ہے ادعونی یستجب لکم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، صبح شام جب بھی میرا بندہ مجھ سے پکارے میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں، لیکن ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ وجہ کیا ہے؟ ہمیں شرائط کا ہی نہیں پتہ ہے، اپنے مالک کے دربار میں جانے کے آداب کیا ہیں ہم اس سے بے خبر ہیں۔ علامہ تفتزانی فرماتے ہیں ولی اس وقت بندہ فائز ہوگا نا ولایت کے مقام پر جسے اپنے رب کی ذات کے بارے میں بھی پتا ہو، اس کی صفات کے بارے میں بھی پتا ہو۔ حسب ما یمکن المواظب علی الطاعات، وہ ممکن جتنا بھی ہو سکے وہ زندگی اللہ اور اس کے رسول کے اطاعت پر گزارے، اور المجتنب عن المعاصی، گناہوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ آخری جو بات آپ نے کی ہے کہ المعرض عن الانہماک فی اللذات والشہوات، ولی کا کام نہیں ہے دنیا کی لذت، دنیا کی طمع، دنیا کی خواہشات، دنیا کا حصول ولی کے شایان شان نہیں ہے۔ ولی اپنے رب کی منشا، اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے۔ کہ جب ولی اپنے رب کی رضا کے مطابق چلتا ہے تو رب نے بھی اعلان کر دیا کہ اس کے یہ دنیا اور آخرت میں کوئی خوف نہیں ہوگا۔ سید اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ نے فرمایا کہ نہ شریعت و طریقت دو راہیں، شریعت اور طریقت یہ دو راہیں نہیں ہیں، یہ ایک راستہ ہے، اس کے دو نام ہیں۔ نہ اولیاء کبھی غیر علماء ہو سکتے ہیں، جو بھی ولی ہوگا اس ولی کے یہ پہلی چیز یہ کہ وہ عالم دین ہوگا۔ امام مالک کا قول نقل فرمایا علم الباطن لا یعرف الا من عرف علم الظاہر، علم باطن دل کی صفائی ستھرائی
دل کو ہر قسم کے لالچ، ہرس، طمع سے پاک کرنا، یہ علم باطن۔ آپ نے امام مالک کا قول نقل فرمایا، امام مالک فرماتے ہیں جو بندہ علم ظاہر کا عالم نہیں ہوگا اسے علم باطن آتا ہی نہیں ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول، آپ نے فرمایا متخذ اللہ ولیا جاہلا، اللہ رب العزت کسی جاہل انسان کو وہ ولی نہیں بناتا ہے۔ اچھا، اگر کوئی جاہل اپنے آپ کو یہ دعویٰ کرے کہ میں ولی ہوں، اس کے متعلق غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کانا ما یفسدہ اکثر مما یصلح، جو بندہ پیر ہو، مرشد ہو اور وہ جاہل ہو، اور وہ جاہل لوگوں کے اندر جتنا فساد برپا کرتا ہے اس کا فساد اس کی اصلاح سے زیادہ ہوتا ہے۔